الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ مروں نہ میں خواجہ بدحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا. میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو بالخصوص حضرت مولانا حبیب الرزاق صاحب جنہوں نے اپنی سرپرستی میں آج کی اس کانفرنس کو رونق بخشا، اس کے بعد ہمارے بزم اتحاد امت ضلع غربی کے ناظم عمومی حضرت مولانا نصر اللہ صاحب جنہوں نے اپنی نگرانی میں اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا جتنے ساتھی اگر مسجد کے باہر ہیں، یہ طلباء ہمارے، ان سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لے آئیں اور یہ چہل قدمی بند کر دیں. ابھی ادھر توجہ رکھیں، یہ دیوار کی طرف جتنے ساتھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں طلباء یہ اس طرف آ جائیں، یہ جو خلا یہ راستے میں یہ ساری پر کریں. ادھر آئیں، آپ بھی ادھر آ جائیں، مجمع جوڑیں توڑیں نہ. میرے عزیز دوستو، بزم اتحاد امت کی طرف سے آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان دفاع ختم نبوت ہے، میرے عزیز دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی دفاع یہ لفظ تو ہر جگہ تو نہیں لگایا جاتا، یہ لفظ ہر جگہ تو نہیں کہا جاتا، آخر اس لفظ کے ختم نبوت کے ساتھ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، دفاع ختم نبوت عنوان ہے. دفاع تب ہوتا ہے جب کسی شخصیت پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی ملک پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی ملک کے اوپر وار ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی وزیر اعظم پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی صدر پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی عالم پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب کسی قاری پر حملہ ہو. بھائی دفاع تب ہوتا ہے جب کسی ملک کی اداروں پر حملہ ہو، دفاع تب ہوتا ہے جب فوج پر حملہ ہو، اس کی سالمیت کے لیے وہاں کے جرنیل، اس کی سالمیت کے لیے وہاں کے لوگ، اس کی سالمیت کے لیے وہاں کی عوام اس فوج کا، اس صدر کا، اس وزیر اعظم کا، اس علاقے کے چیئرمین کا، اس علاقے کے مولوی کا، اس علاقے کے عالم دین کا، اس علاقے کے مفتی کا دفاع کرتے ہیں. بھائی وجہ کیا پیش آئی ہے؟ وجہ کیا پیش آئی ہے؟ حملہ ہوا ہے تو دفاع ہوا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے دفاع ختم نبوت
اب وجہ کیا ہے؟ دفاع ختم نبوت عنوان ہے۔ دفاع اس لیے ہے کہ ختم نبوت پر حملہ ہو چکا ہے، دفاع اس لیے ہے کہ حضور کی ناموس پر حملہ ہو چکا ہے۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی، زور سے کوئی نبی، بھائی عقیدے کی بات ہے، برملا کہیں، ہمارے اکابرین نے بھی تو کہی تھی، کیا ہے بھائی آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی، زور سے کوئی نبی، اور زور سے کوئی نبی، بھائی بات آخری ہے، یہ ریڈ لائن ہے، جملہ آخری ہے، خون تو بہہ سکتا ہے، لہو تو بہہ سکتا ہے، گردنیں تو کٹائی جا سکتی ہے، یکے دیگر بات 80 نہیں، 80,000 نہیں، 80 لاکھ نہیں، 80 کروڑ نہیں، 80 کروڑ بھی ہو، جانوں کے نذرانے علماء کرام پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز، زور سے ڈر گئے کیا، زور سے نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، توحید کے بعد جو مسئلہ سب سے حساس ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، بھول گئے کیا ہے؟ یہ تو انہیں تو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، زور سے اور زور سے، اب جنہیں پتہ نہیں تھا وہ بھی بولتے ہیں۔ بھائی توحید کے بعد جو سب سے خطرناک ایشو ہے، جو مسئلہ سب سے حساس ہے وہ کیا ہے؟ بھائی اس پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ زور سے بھائی اس کے اوپر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ زور سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طبقہ اٹھا جس نے کہا کہ بھائی ہمارا ذلی اور بروزی اور ڈیزنلی نبی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ میرے عزیز دوستو، وہ طبقہ اٹھا، اس نے اپنی کوشش کی اور توہین کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنی کوشش کی اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کہا کہ بھائی تم مجھے نبی کہو اور آخری نبی کہو، حالانکہ آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی آئے گا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ اور زور سے کیا ہوگا؟ بھائی وہ قادیانی تو ہو سکتا ہے، وہ مرتد تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان بھائی عقیدے کی بات ہے، موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، موٹی موٹی جو باتیں ہیں جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ بتانے آیا ہوں۔ بھائی وہ مسلمان، وہ زور سے وہ مسلمان، اور زور سے یار، وہ مسلمان، اس کی کانوں تک آواز جانی چاہیے، وہ مسلمان، زور سے، بڑے نہیں بول رہے بھائی، بچے تو بڑے نہیں بول رہے، زور سے وہ مسلمان، وہ مسلمان۔ اچھا ایک اور بات، اگر کوئی میری طرح پگڑی پہن کر آ جائے، اگر کوئی جبہ پہن کر آ جائے، اگر کوئی کرتیاں پہن کر آ جائے، اگر کوئی تسبیح پکڑ کے آ جائے، اگر کوئی اپنے ماتھے پر سجدے اور محراب کے نشان لگوا کر آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اعلان کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، بتاؤ وہ مسلمان رہتا ہے؟ زور سے، ابھی کوئی بھی آ جائے بھائی وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ جبہ پہن کر آ جائے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ ٹوپی
ٹوپی پہن کر آ جائے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نبی مانتا ہوں یا کوئی نبی ہے، میرے دوستو ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اکابرین نے اس پر قربانیاں دی ہے اور قربانیاں پیش کی ہے، جیلوں کی سلاخوں میں جانا تو پسند کیا ہے، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کی تھی۔ 7 ستمبر کا واقعہ ہو یا پھر لاہور کی سرزمین پر 10,000 شہداء ہو یا پھر لاہور کی سرزمین پر 10,000 علماء ہو، سب نے یہ بات ثابت کر دی تھی، ختم نبوت پر جان تو نشاور کی جا سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ختم نبوت پر جانوں کا نذرانہ یہ کہ دیگر بات پیش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ یہ میری جذباتی تقریر سمجھے، آپ لوگ میرا یہ جذبہ سمجھے، یا آپ لوگ مجھے پاگل کہیں، یا آپ لوگ مجھے مجنون کہیں، یا آپ لوگ مجھے کہیں کہ تمہیں بات کرنے نہیں آتی ہے، بات سیدھی ہے۔ جو ختم نبوت پر وار کرے گا اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے قربانیاں دے کر ہمارے جذبات کو گرم کر دیا ہے، ہم اپنے اکابرین کے اس لہو کو نہیں بھول سکتے ہیں، ہم احمد علی لاہوری کے اس برف کے بلاکوں پر لیٹنا نہیں بھول سکتے ہیں، ہم